بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين المصلي إلى القبلتين الطاعن برمحين وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنات. وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية الصارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي مثلي لا يبايع مثله وقالت
زینب بنت علی یا یزید کد کیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا. وقال علی بن الحسین امام یزید اعطینا ستا وفضلنا بسبع صلوات. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، محبان نبی و اہل بیت نبی، عاشقان علی اور ماتمداران حسین ابن علی تشریف فرما ہیں. سرزمین نطق و بیان میں تخم مدحت پروردگار کاشت کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ یہ حمد الہی روز حشر شجرہ طوبہ بن کر ہمیں لقمہ شفاعت عطا کرے گی. ہمارا پروردگار وہ ہے جس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ جو کمزور ابابیلوں سے طاقتور ہاتھیوں کو نیست و نابود کرنے پر قادر ہے. ہمارا پروردگار وہ ہے جس کی طاقت کا عالم یہ ہے جو ناتواں مچھر سے مضبوط انسان کے غرور کو رزق خاک کر دیتا ہے. ہمارا پروردگار وہ ہے جو ہر وجود لباس میں موجود ہے، ظہور کے ہر جلوے میں ظاہر ہے، غیب کے ہر پردے میں غائب ہے. اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، ہر نقش تخلیق سے ثابت بھی وہی ہے. مبدأ فیض علی الاطلاق وہی ہے، خالق انفس و آفاق وہی ہے، مالک موت و حیات وہی ہے، حاکم شش جہات وہی ہے، مدبر مکان و زمان وہی ہے، عدم کے نہاد خانوں سے نکال کر وجود کے بازار میں لا کر تشہیر رنگ و سنگ کرنے والا وہی ہے، نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر حسن و جمال کی زیبائش آرائش نمود و نمائش کرنے والا وہی ہے، تدبیر و تقدیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والا وہی ہے، کوثر و جود کو بپیمانہ مشیت تقسیم کرنے والا وہی ہے، وجوب کی بلندیوں پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش برسانے والا وہی ہے، دافع نقم بھی وہی ہے، بارع نسم بھی وہی ہے، سرچشمہ جود و کرم بھی وہی ہے، سرچشمہ جود و کرم بھی وہی ہے، قطرے سے پوچھو یہی ندا آئے گی کہ بس وہی ہے، ریت کے ذرے سے چیرو یہی التجا آئے گی کہ بس وہی ہے، پھول کی کلی کو توڑو یہی مدعا ہوگا کہ بس وہی ہے، ستارے سے پوچھو یہی صدا آئے گی کہ بس وہی ہے، ریت کے ذرے سے لے کر صحرا تک، پانی کے قطرے سے لے کر دریا تک، پھول کی کلی سے لے کر گلستان تک، ایک ستارے سے لے کر کہکشاں تک، واجب سے لے کر امکان تک، زمین سے لے کر آسمان تک، فرش سے لے کر عرش تک، امکان سے لے کر واجب تک، ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے، یہاں بھی وہی ہے وہاں بھی وہی ہے. توحید پر چند جملے میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے. علی ابن ابی طالب کے ماننے والے، علی سے بڑا مواحد کوئی نہیں ہے. تو سامعین گرامی قدر، ہر شے کا خالق وہی ہے، ہر شے کا رازق وہی ہے، ہر شے کا مالک وہی ہے. تو پھر اس کائنات میں اس دنیا میں حکومت کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی کہ جو خالق ہے، اسی کی ہوگی جو مالک ہے، اسی کی ہوگی جو رازق ہے.
مگر ایک مشکل ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن علی ابن ابی طالب مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے یہ مشکل کوئی مشکل نہیں ہے، کہ وہ ذات تو وہ ہے کہ جو بے نقاب ہو کر صحن عالم میں آ نہیں سکتی، اپنا دیدار کسی کو کرا نہیں سکتی۔ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے خود کو مخفی اور پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ وہ جو مخفی اور پوشیدہ ہے وہی سب سے زیادہ ظاہر بھی ہے۔ حکومت اسی کی ہے، ہر دور میں، ہر زمن میں، ہر زمانے میں، ہر وقت میں حکومت اسی کی رہے گی، مگر اس نے کسی نہ کسی پردے میں آ کر اپنے کسی نہ کسی نمائندے کے ذریعے ہر دور میں حکومت کی ہے۔ اسی نے اپنے کسی کو قرآن میں محکم کہا ہے، کسی کو حکم کہا ہے، کسی کو بشیر کہا ہے، کسی کو نذیر کہا ہے، کسی کو انجیل کہا ہے، کسی کو زبور کہا ہے، کسی کو قرآن اور فرقان کے خطاب سے لقب دیا۔ اسی کا یہی جلوہ، جب کوہ طور پہ گیا تھا تو نور بن گیا تھا، کوہ زیتون پہ گیا تھا تو مسیحا بن گیا تھا، کوہ ابو قبیس پہ گیا تھا تو ضیاء بن گیا تھا، غار حقیقت میں، غار حرا میں حقیقت بن گیا تھا، بساط سلیمان میں یاقوت بن گیا تھا۔ اسی کا یہی جلوہ عرش منیر پہ اولا بنا تھا، منبر غدیر پہ مولا بنا تھا۔ مجلس تمہیں اپنے گھر میں پڑھ رہا، مگر آپ نے ایک جملہ سن رکھا ہے کہ گھر کا پیر اولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہیں تو سامعین گرامی قدر اسی کا ایک نمائندہ مروان کے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر ایک جملہ کہہ رہا تھا، جسے میں نے سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور آج دنیا یہ بل پاس کروا رہی ہے، اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم ان کے بنائے ہوئوں کو مان لیں گے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ہم کربلا سے درس لے کر آئے ہیں، ہمارے لیے سر کٹوانا آسان ہے، حسین چھوڑنا مشکل ہے۔ بطول کا بیٹا ایک مرتبہ ولید کے دربار میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، مثلی لا یبایع مثلہ، ولید تو بھی یاد رکھ اور یزید کو بھی یہ بات لکھ دے، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ پھر یہ بات بھی تم یاد رکھنا، ہم جیسا کہ جن سینوں میں حسینیت چمکتی ہے کبھی یزید ذاتوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ اور حسین نے کمال کے ساتھ انکار کیا مگر بڑے کمال کے ساتھ انکار کیا۔ اس انکار کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس انکار کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ دیکھیے، آپ کو کائنات میں کسی بھی مقام پر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، اس دنیا میں توحید کے ماننے والے کتنے ہیں؟ کئی ہیں جو خدائے وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہیں، مگر میرے خیال میں ماننے والوں سے زیادہ دنیا نہیں مانتی، اس پروردگار کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتی۔ تو یہاں پر انسانوں کے اندر اختلاف ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کچھ مان رہے ہیں اور کچھ نہیں مان رہے۔ جو مان رہے ہیں ان کے اندر پھر اختلاف ہے۔ کچھ محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں تو کچھ نہیں مانتے، اور میرے خیال میں ماننے والوں سے زیادہ نہ ماننے والوں کی تعداد ہے۔ پتہ چلا اس مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہے۔ پیغمبر کی رسالت کے بعد پھر مسلمانوں میں اختلاف ہوا۔ کچھ ایسے ہیں جو نظام خلافت کے قائل ہیں،
کچھ ایسے ہیں جو نظام امامت کے قائل ہیں. یہاں پر بھی اختلاف ہے. نظام امامت ماننے والوں سے زیادہ نظام خلافت ماننے والے ہیں. ہر مقام پر آپ کو اختلاف نظر آئے، مگر واحد ایک مسئلہ ہے کہ جو اس کے اندر کوئی بھی باضمیر انسان اختلاف نہیں کرے گا. جس کا ضمیر زندہ ہے وہ اس سے پوچھو کیا حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر ضمیر زندہ ہے، غیرت مند انسان ہے، تو یہی جواب دے گا حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی. اس مسئلے میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. دیکھیے، آپ کسی ایسے شخص کا کندھا شانہ ہلا کر اس سے یہ سوال کریں جس نے سکول کا دروازہ بھی نہ دیکھا ہو، یوں کہوں جو انگوٹھا چھاپ ہو، اس سے بھی پوچھے، اگر وہ باضمیر ہوا، اگر اس کے اندر غیرت رائی برابر بھی ہوئی، جس نے سکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، اس سے سوال کرنا کیا یزید کی بیعت حسین نے کی تھی یا نہیں کی تھی، وہ بھی کہے گا صاحب کیا بات کرتے ہو، حسین سردار ہے، سرداروں کا بیٹا ہے، یزید کمی ہے، کمیوں کی اولاد ہے، بھلا سرداروں نے کبھی کمیوں کی بیعت کی؟ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا. اور سامعین گرامی قدر، جو یہاں پر بزرگ تشریف فرما ہے، جو میرے نوجوان بھائی تشریف فرما ہے، انہیں یقیناً اس بات کا علم ہے، لیکن میں یہ بات اپنے چھوٹے بچوں کے لیے عرض کرتا چلوں. آپ نے مجالس کے اندر یہ سن رکھا ہے کہ حسین سے یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا. یہ بیعت کا لفظ آپ نے ہمیشہ سے سنا، آپ کے ذہنوں میں لفظ بیعت تو ہے، لیکن میرے خیال میں اس بیعت کا صحیح مفہوم ہے جو کہ واضح نہیں ہے. دیکھیے، اس بیعت کی اصل ہے بایعہ. بایعہ سے پھر یہ لفظ بنا باع یبیع. باع کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا، اور اسی سے یہ بیعت ہے. اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یزید حسین سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ تم خود کو میرے ہاتھوں بیچ دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود کو میرے ہاتھوں بیچ دو. حسین کے پاس ایک محل ہے، حسین کے پاس ایک بہت بڑا قصر ہے کہ جس کے اندر ہے کیا کیا، حسین بیچے گا کیا کیا، یزید خریدنا کیا چاہتا ہے. تو حسین وارث انبیاء ہے، حسین آدم کا وارث بھی ہے، حسین نوح کے حلم کا وارث بھی ہے، حسین موسیٰ کی ہیبت کا وارث بھی ہے، حسین عیسیٰ کی غیبت کا وارث بھی ہے، حسین محمد مصطفیٰ کے کرم کا وارث بھی ہے، حسین علی ابن ابی طالب کے شرف کا وارث بھی ہے، حسین بطول کی عصمت کا وارث بھی ہے، حسین حسن مجتبیٰ کی اس شہادت اور اس عصمت اور امامت کا وارث بھی ہے، حسین اسلام کا وارث ہے. یزید یہ تقاضا کر رہا تھا، حسین یہ سب کچھ تو میرے ہاتھ پہ بیچ دے، میں خریدوں گا. بطول کے بیٹے نے ولید کے دربار میں یہ کہا تھا، ولید خود بھی یاد رکھنا، یزید کو بھی لکھ دے. حسن مجتبیٰ کا بھائی کہہ رہا تھا میری اتنی مہنگی چیزوں کو تو کیا تیرا باپ بھی نہیں خریدے گا، تیرا باپ بھی نہیں خرید سکتا. اور سامعین گرامی قدر، میں اپنی تقریر کے دوسرے جملے کی طرف آؤں. کل میں نے سرنامہ کلام میں 3 جملے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے. دوسرا جملہ یہ جناب زینب عالیہ کا کہ جو یزید کے دربار میں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں،
اور مسلسل 21 دن کا سفر کر کے علی کی بیٹی ایک مرتبہ یزید کے دربار میں شام کے دروازے پر 3 دن کے انتظار کے بعد شام کی اس مشکل منزل کو عبور کر کے یزید کے دربار میں یزید کے سامنے بھائی کے قاتل کے سامنے ایک مرتبہ خطاب کر رہی تھی. اس وقت کہہ رہی تھی یا یزید قد قیدت وسع سایت مناسب جہدت فواللہ لا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا. یزید یہ اس وقت کی بات ہے. دیکھیے جب سید سجاد کو ساتھ لے کر زینب عالیہ نے ایک مرتبہ کربلا کے جنگل سے کوفہ و شام کی طرف رخت سفر باندھا تھا اپنے بھائی کی شہادت کو بچانے کے لیے، یہ بہن اور اس کا یہ بھتیجا اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ وہ پیاسے اور بھوکے بچے جنہیں لے کر کوفہ و شام کی منزلیں عبور کر کے یزید کے دربار میں کہہ رہی تھی یزید تو جتنا ظلم کر سکتا ہے، ظلم کے جتنے پہاڑ توڑ سکتا ہے، ہمارے آل محمد کے باغ کو تو جتنا اجاڑ سکتا ہے تو کر لے، مگر یہ علی کی بیٹی کا وعدہ ہے حسینیت زندہ باد رہے گی، یزیدیت مردہ باد رہے گی. سامعین گرامی قدر، جتنے قتل ہوئے ہیں سارے شہروں میں ہوئے ہیں. یہ ایک قتل ہے جو جنگل میں ہو رہا ہے. جتنے قتل ہوئے پنجتن کے شہروں میں ہوئے، آبادیوں میں ہوئے، مگر قاتل چھپا دیے گئے. اور پیغمبر کا قتل ہوا اور قاتل کا کسی کو پتہ نہیں ہے. جناب سیدہ کا قتل ہوا بھرے مدینے میں، لیکن مظلومیت جناب سیدہ ہے کہ قاتل کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کا قتل ہوا، محراب مسجد میں ضرب لگی، مگر قاتل کا کسی کو پتہ نہیں ہے. حسن مجتبی کا قتل شہر کے اندر ہوا، لیکن قاتل آج بھی نقاب برقع پہنے ہوئے ہیں. یہ کیا بات ہے کہ جتنے قتل ہوئے تھے سارے شہروں میں ہوئے تھے، مگر قاتل کا کسی کو نہیں پتا. یہ ایک قتل ہے جو کسی آبادی میں نہیں ہوا، یہ صحرا میں ہوا، ریگستان میں ہوا، ایک جنگل میں ہوا. لیکن آج بھی کسی سے بھی اٹھا کر پوچھو اس کا کندھا ہلاؤ حسین کا قاتل کون ہے، وہ بھی کہے گا یزید ہے. یہ جتنے قتل شہروں کے ہوئے یہ چھپ کیوں گئے؟ یہ ایک قتل جو ریگستان میں ہوا اس کا سب کو پتہ کیوں ہے؟ اس لیے پچھلے قتل چھپتے آئے. یہ قتل، اس قاتل کا نام برملا لیا جاتا ہے. ان کے کسی نہ بیٹے کا نام سجاد تھا نہ بہن کا نام زینب تھا. یہ زینب عالیہ کا سفر ہے کہ جو ہمیں بتا کر جا رہا تھا کہ میرے بھائی کے قاتل کا نام یزید ہے. اور سامعین گرامی قدر، یہ جملہ بڑا بہترین جملہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. اب 40 کی آمد ہے اور آپ کے اس علاقے سے بھی لوگ زیارت حسین ابن علی پہ گئے ہوں گے. وہاں لاکھوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور رستے پر شاہراہ حسین پر ایک مرتبہ صرف سر نظر آتے ہیں. دنیا استقبال کرتی ہے، عراق کی عوام استقبال کرتی ہے حسین کے آنے والے مہمانوں کا. ہر ایک کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، ہر ایک کو پانی پلایا جاتا ہے. یہاں بڑے بڑے امیر ہیں جو غریبوں کے پاؤں پڑتے ہیں اور منت کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں تم ہمارے ہاتھ سے کھا لو، ہمارے ہاتھ سے پی لو. ایک مرتبہ کروڑوں کا یہ ہجوم جب اپنے اختتام کو پہنچا تو یورپ کا ایک وفد ہے جو حرم امام حسین کی انتظامیہ کے پاس آیا اور آ کر سوال کرنے لگا کہ یہ اتنا بڑا لشکر، اتنی زیادہ بھیڑ، اتنا زیادہ ہجوم، اس کا اجتماع کا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں.
اس لیے کہ جب کسی کو بلایا جاتا ہے تب وہ آتا ہے، یہاں پر کسی کو دعوت دے کر بلایا نہیں گیا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، کہنے لگے کہ جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے لوگ وہاں سے مال کماتے ہیں، لیکن یہاں اس اجتماع میں لوگ اپنا مال لٹا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تیسرا کہنے لگے عراق کے لوگوں کی جو ذہنی حالت ہے وہ یہ کہ یہ جلدی جھگڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہم نے اتنے بڑے ہجوم میں، اتنے بڑے لشکر میں کسی کو کسی کے ساتھ لڑتے اور جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے سوال کیے، یہاں نہ کسی کو دعوت دی گئی، نہ کسی کو کھانے کی کمی پیش آئی، یا نہ کسی نے مال کمایا بلکہ سب نے مال لٹایا، یہاں پر کوئی کسی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہم نے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حرم امام حسین کے خادم نے ایک مرتبہ بلند آواز سے اس مجمع میں کھڑے ہو کر کہا، کہنے لگا مجھے نہیں پتا کہ یہاں سے لوگوں نے مال کمایا کتنا، لوگوں نے مال لٹایا کتنا، مجھے نہیں پتا ان لوگوں کو کسی نے دعوت دے کر بلایا یا یہ خود سے آ گئے۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا عراق کے لوگوں کی حالت کیسی تھی، یہاں پر آنے والوں کا استقبال کر رہے تھے یا ان سے جھگڑتے رہے ہیں۔ اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے، ایک مستور تھی 1400 سال پہلے اپنے بھائی کے قاتل کے سامنے بدے ہاتھوں کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہی تھی، یا یزید کد قیدر بس آسایا مناسب جوہدر فواللہ لا تمیت وحینا ولا تمحو ذکرنا۔ یزید جتنا ظلم کیا ہے اتنا اور بھی کر لے، علی کی بیٹی وعدہ کر رہی ہے قیامت تک کے لیے حسینیت زندہ باد رہے گی، یزیدیت مردہ باد رہے گی۔ یزید تیری جد چلانا سلام علیکم۔ اور سامعین گرامی، یہ قدر سارے ادوار میں 1400 سال گزرنے کو ہے۔ دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ نام علی اور ذکر حسین ابن علی مٹ جائے، مگر یہ نہ نام تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر دور میں یہی ملے گا کہ جو بھی وقت کا حاکم رہا، وقت کا خلیفہ رہا، مسلمانوں کا بادشاہ بنا، اس نے ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی پوری کوشش کی ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کا وہ صفاق ترین دور ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں گے ہر دور میں تخت ان کے پاس رہا، طاقت ان کے پاس رہی، دولت ان کے پاس رہی، بادشاہت ان کے پاس رہی، حکومت ان کے پاس رہی، مفتی ان کے پاس رہے، فتوے ان کے پاس رہے، روایتیں ان کے پاس رہی، راوی ان کے پاس رہے، قاضی ان کے پاس رہے، فیصلے ان کے پاس رہے، مسجدیں ان کے پاس رہیں، نمازیں ان کے پاس رہیں، اذانیں ان کے پاس رہیں، امام ان کے پاس رہے، جمعے اور جمعراتیں ان کے پاس رہیں، مفتی ان کے پاس رہے۔ ہر ایک نے یہی ایجنڈا بنایا ہوا تھا کہ علی کا ذکر مٹ جائے، حسین ابن علی کا نام لیوا کوئی نہ ہو، مگر ہم نے دیکھا کہ بنو عباس کے اور بنو امیہ کے صفاق ترین بادشاہ اس دنیا سے واصل جہنم ہو گئے۔ علی ابن ابی طالب کو مٹانے کے لیے جنہوں نے 70 برس تک کوششیں کی، 70,000 ممبروں سے جنہوں نے علی پر سب و شتم کیا، جنہوں نے نام حسین مٹانے کے لیے قبروں پر ہل چلوائے، دیواروں میں چنوا دیا، خون سے گارے بنائے،
تھا آج بھی زندہ ہے۔ میرے واجب الاحترام تشریف لا چکے ہیں، بس میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں تو سامعین کرام، یہ قدر ہر دور میں یہ کوشش ہوئی اور آج اس دور میں بھی یہ کوشش اسی طرح کی جا رہی ہے۔ میں آج کی مجلس کا ایک پیغام ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نام علی اور ذکر حسین ابن علی کو مٹا، جس کی ایک موجودہ مثال یہ ایک متنازع بل ہے کہ جسے پاس کروایا جا چکا ہے، کہ جس کو مسترد کرنے کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان نے ہمیں یکم ربیع الاول کو اسلام آباد آنے کا حکم دیا۔ اور دیکھیے، اس بات کو اتنا آسان نہ لینا، یہ تمہاری مجلسیں محدود کرنے کے لیے نہیں، یہ تمہاری مجلسیں مٹانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ آپ کو آج ان مجلسوں سے، ان ممبروں سے بتایا جاتا ہے آپ کے بچوں کو کہ حسین ابن علی کا قاتل کون ہے، حسن مجتبیٰ پہ حملہ کرنے والے کون تھے، علی ابن ابی طالب کو جنہوں نے 25 سال خاموش رہنے پہ مجبور کیا وہ کون تھے، جنہوں نے پاک پیغمبر کی دختر نیک اختر کے دروازے پہ آگ لگا کر دھمکیاں دی تھی وہ کون ہیں۔ یہ تب آپ کی نسلوں کے سینوں میں منتقل ہوگا کہ جب یہ مجلس بچے گی۔ دیکھیے، آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ کوشش اب سے نہیں ہو رہی، اس کے لیے باقاعدہ یہ پری پلان ہے کہ جس کے لیے کبھی کہا جاتا رہا ان مجلسوں کو محدود کر دو، ان جلوسوں کو روک دو، یہ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، محلوں میں نہ آنے پائیں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ پھر کہا گیا کہ علی ولی اللہ یہ دہشت گردی پر مبنی جملہ ہے۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور آج بات یہاں آن پہنچی ہے کہ ایک ایسا بل پاس کروا کے آپ کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے بعد آپ اپنے عقائد اپنے بچوں کے سینوں میں منتقل کرتے وقت بھی پریشان ضرور ہوں گے۔ اس بات کو روکنے کے لیے اپنے علماء کی آواز پر لبیک کہیے اور یکم ربیع الاول کو بھرپور انداز میں اس ملک گیر احتجاج میں اپنی شرکت یقینی بنا کر اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیجیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کل ارض کربلا کل یوم عاشورا، ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشورا ہے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا کاش ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے تو ممکن ہے وقت کا حسین، فرزند حسین اس وقت کی کربلا پہ آپ کو حل من ناصر ینصرنا کی صدا دے رہا ہے، اور آپ یہ صدا سن بھی رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہے۔ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیجئے، اس ملک گیر احتجاج میں اپنی شرکت یقینی بنا کر اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دے کر اپنے حقوق کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے کربلا میں بڑے بڑے ظلم کیے گئے۔ محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ اجرکم علی اللہ۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ عزادارو حسین ابن علی کے سینے کا تعویذ ہے سکینہ بنت الحسین۔ ایک مرتبہ جب فرزند زہرا
عصر عاشور کو رخصت ہو رہے تھے، اپنے ذوالجناح کو چلنے کا اشارہ کر رہے ہیں، مگر ذوالجناح نہیں چلتا۔ کہہ رہے تھے تجھے آخری مرتبہ زحمت دے رہا ہوں، اس کے بعد تجھے کہیں جانے کی زحمت نہیں ہوگی، مجھے کربلا کے میدان میں لے کر چل۔ حیوان تھا لیکن وفا کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکایا، اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ یا حسین ابن علی نے جب دیکھا نا، ایک 4 سال کی بچی ہے جسے حسین کے سینے کا تعویذ کہا جاتا ہے، گھوڑے کی منتیں کر رہی تھی، نہ لے کر جا، صبح سے لے کر اب تک جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ عزادارو ایک مرتبہ زین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ایک جملہ فرمایا، سکینہ میرے بعد تیرے در اتارے جائیں، سکینہ میرے بعد تیرے رخساروں پہ تماچے مارے جائیں۔ عزادارو عجیب ہے، کربلا کے اندر ایک ایک ظلم کو اٹھا کر اگر دیکھو گے تو کسی پڑھنے والے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب 11 محرم کو امت نے اجر رسالت ادا کرنے کے لیے اولاد پیغمبر کے سامنے رسیاں رکھی نا، یا ایک مرتبہ بیویوں نے کہا اگر یہ پہننا ضروری ہے تو ہم سے دور ہو جاؤ، ہم محمد کے باغ کی کلیاں ہیں، ہمارے نزدیک نہ آنا۔ ایک ایک بی بی کو رسی پہنا کر ایک مرتبہ جب سواریوں کے اوپر سوار ہونے کا وقت آ رہا تھا، ایک بی بی ہے جس نے دیکھا نظرت یمیناً و نظرت شمالا، کبھی دائیں دیکھتی ہے پھر بائیں دیکھتی ہے۔ سید سجاد نے کہا پھپھی اماں کیا دیکھتی ہو؟ کہا اسے دیکھتی ہوں جس کے سہارے مدینہ سے کربلا آ گئی ہوں۔ کہا پھپھی اماں وہ تو نہر فرات پہ اپنے بازو کٹا کر سو رہا ہے، آج سجاد کے زانوؤں کا سہارا لے کر تو سوار ہو جا۔ اللہ ایک مرتبہ بی بی سوار ہوئی یا یہ جانور اٹھائے گئے، بے پلانے اونٹوں نے اپنے منہ ایک دوسرے سے قریب کیے۔ جب بی بی نے پوچھا نا سجاد بیٹا تو وقت کا امام ہے، مجھے بتا یہ جانور کیا بات کرتے ہیں؟ کہنے لگے پھپھی اماں یہ جانور آپس میں ایک دوسرے سے منہ قریب کر کے کہہ رہے ہیں آرام سے چلنا، یہ صحراؤں کا سفر ہے، تمہاری پشتوں پر محمد کی بیٹیاں سوار ہیں، انہیں تکلیف نہ ہونے پر اجرکم اللہ۔ عزادارو اونٹوں کو اٹھایا گیا، ایک مرتبہ مقتل سے گزارا گیا، اس مقام سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں تھے۔ جیسے ہی مقتل سے گزرنے لگی نا سواری زینب کبریٰ کی، ایک مرتبہ علی کی بیٹی ایسے زین سے زمین پہ آئی کہ جیسے عباس بن بازوں کے زمین پہ آیا تھا۔ عزادارو علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، ایک لاش ہے جو چند پتھروں کے نیچے ہے، اس لاش کے قریب آ کر ایک مرتبہ ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں، آ کر سوال کر رہی ہے کٹی ہوئی رگوں سے، انت اخی الحسین، مجھے بتا کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ کٹی ہوئی رگوں سے جواب آیا ہاں میں تیرا ماں جایا حسین ہوں۔ اگلا سوال کیا پھر بتا این راسوں کا این لباسوں کا، تیرا سر کہاں گیا، تیرا لباس کہاں گیا؟ اللہ جواب آیا زینب زیادہ سوال نہ کر، انت اختی زینب، تو بتا کیا تو میری ماں جائی زینب ہے؟ کہا میں تیری ماں جائی زینب۔ اگلا سوال کیا پھر بتا این لداؤں کے، تیرے سر کی چادر کا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ قافلہ چلتا رہا، اس قافلے کو ایک مرتبہ دوڑایا گیا، یا حسین کی بیٹی ہے جو کئی مرتبہ اونٹ کی پشت سے زمین پہ آئی ہے، جب کافی مرتبہ شہزادی گری ہے نا،
ایک مرتبہ شمر بے غیرت کہتے رسیاں لے کر آؤ. کہنے لگے رسیوں کا کیا کرے گا؟ کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کروں گا. عزادارو اس نے اونٹ کو بٹھایا, شہزادی کو اونٹ کی پشتیوں پر لٹا دیا اور رسی کو اس طرح سے لپیٹنے لگا. حسین کی بیٹی کو ایک مرتبہ اس نے اس طرح سے باندھا کہ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچ رہا تھا, جب بی بی کو اتارا گیا نا, اونٹ کی پشت زخمی تھی. میں کہوں گا اونٹ کی پشت زخمی نہیں تھی, یہ حسین کے سینے کا تعویذ زخمی تھا. عزادار و قافلہ ایک ایسے مقام پر آیا کہ جہاں پر یہاں ہجوم ہے اور بھیڑ ہے کوفہ والوں کی. یا حسین کی بیٹی نے اپنی پھپھی کی طرف دیکھ کر کہا پھپھی اماں سکینہ کو پیاس لگی ہے. جیسے یہ جملہ کہا نا, زینب عالیہ کا سر جھکا. ایک مرتبہ پاس کھڑے ہوئی ایک مکان کی چھت سے ایک خاتون نے یہ جملہ سنا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جسے پیاس لگی ہے, اپنی مزدور سے یہ سوال کر رہی ہے کہ مجھے پانی چاہیے. وہ جلدی سے گھر گئی, جامع آب اس نے اٹھایا, آئی بازار کے اندر, کہنے لگی بی بی لے میں تیرے لیے پانی لے کر آئی ہوں. مجھے تو بڑی مظلومہ محسوس ہوتی ہے مگر بی بی پانی پی اور میری چند دعائیں ہیں جو تو کرے گی. میں نے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں اللہ بڑی جلد قبول کرتا ہے. عزادار ایک مرتبہ جامع آپ کو اٹھایا, سکینہ سے کہا سکینہ بیٹا پہلے اس عورت کی تو دعائیں کرے گی, یہ دعائیں کرے گی, اس کے بعد پانی پیے گی. بی بی نے کہا بتا تیری کون سی دعا ہے؟ کہنے لگی بی بی میرا شوہر سفر پہ گیا ہے, تو دعا کر وہ جلد واپس آ جائے. عزادارو ایک مرتبہ بی بی نے دعا کی, بی بی تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ کہنے لگی بی بی دعا کر جس طرح سے تو یتیم ہوئی ہے کبھی میرے بچے یتیم نہ ہوں. عزادارو حسین کی سکینہ تھی, کانوں سے لہو جاری تھا, رخسار زخمی تھے, کرتے کا دامن جلا ہوا تھا. پروردگارہ جس طرح سے سکینہ یتیم ہوئی ہے نا کبھی اس کے بچے یتیم نہ ہوں. بی بی تیسری دعا بتا. عزادارو سنو گے تیسری دعا؟ کہنے لگی بی بی دعا کر میں جلد سے جلد مدینہ جاؤں. عزادارو بھرے بازار کے اندر ایک مرتبہ مدینے کا نام سنا, کہا بی بی مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہنے لگی مدینہ میں میرے سردار رہتے ہیں. کہنے لگی اس کا نام حسین ہے. ہاں حسین ابن علی ہے. کہا اگر حسین اس دنیا سے چلا گیا, کہا اس کا بیٹا اکبر ہوگا, اس کا بھائی عباس ہوگا, کہا اس کی ایک بہن ہے جس کا نام زینب بھی ہے. عزادارو یہ پیچھے ہٹی, کہنے لگی خاموش ہو جا, سیدوں کی بیٹیاں ہیں, ان کے نام بازاروں میں نہیں لیے جاتے, شریفوں کے نام بدماشوں کے رش میں نہیں اٹھائے جاتے. عزادارو ایک مرتبہ ایک بی بی نے کہا ام حبیبہ میرے قریب آ, میرے چہرے سے بالوں کو ہٹا. جب دیکھا نا بی بی نے کہا میں زینب کبریٰ ہوں. عزادارو پیچھے ہٹی, ایک مرتبہ کہنے لگی بی بی